بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ میں قرآن کی عظمت اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے نبی کے صحابہ کو عظمت دی، کیونکہ اگلے جمعے میں نے سیدنا امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ اس قرآن کو لکھنے والے ہیں، اسی کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ تو جب یہ کتاب عظمتوں والی ہے، اس کتاب کے لکھنے والوں کیسے عظمتوں والے ہوں گے؟ ابھی حضرت بتا رہے تھے، یہ تار ہے، یہ تار کیا ہے؟ تار ہے۔ اس تار کے اندر کیا ہے؟ بجلی ہے۔ کیا ہے؟ نظر آتی ہے؟ کرنٹ ہے۔ کرنٹ نظر آتا ہے؟ اس میں کرنٹ ہے، نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا، لیکن ہم مان رہے ہیں کہ ہے۔ مان رہے ہیں نا؟ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نور ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس تار میں کرنٹ ہے، کیا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، نظر کسی کو نہیں آتا، لیکن مان رہے ہیں کہ واقعی کرنٹ ہے۔ بھائی نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ میرے اندر روح ہے، آپ کے اندر روح ہے، نظر آتی ہے، لیکن مانتے ہیں نا؟ نظر نہیں آتی، مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن نور ہے، اور قرآن میں نور ہے۔ قرآن پڑھنا نور، پڑھانا نور، سننا نور، سنانا نور، قرآن کا دیکھنا نور، نور علی نور۔ اور یہ ایسا نور ہے، اس کو فرشتے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے حضرت انسان کو سعادت دی۔ جب یہ قرآن نور ہے تو بھائی جب حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، یہ قرآن ساتھ جاتا ہے، باہر رہ جاتا ہے۔ جب ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن قبر میں جاتا ہے تو قرآن ساتھ جاتا ہے یا باہر رہ جاتا ہے؟ سینے میں ہے نا، قرآن ساتھ جاتا ہے نا۔ جب یہ کرنٹ آتا ہے تو بلب جل جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ کرنٹ آتا ہے تو بلب جل جاتا ہے۔ یہ کرنٹ نظر نہیں آتا، جب آتا ہے تو بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا نور نظر نہیں آتا، جب یہ حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن لے کے قبر میں جاتا ہے، اسی نور کی وجہ سے قبر روشن ہو جاتی ہے۔ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے ہم مانتے نہیں۔ یہ نظر نہیں آتا، اس کو مان لیا، وہ نظر نہیں آتا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی تیرا میرا ایمان کمزور ہے، اتنی تیرا میرا ایمان کمزور ہے۔ جب ایک حافظ قرآن قبر میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ کرنٹ نظر نہیں آتا، بلب جل رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ نور نظر نہیں آتا، لیکن قبر اس کی روشن ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ تو بھی اپنی قبر کو روشن کر، میں بھی اپنی قبر کو روشن کروں کہ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کے فضائل، وقت بہت کم ہے، بڑی فضیلت ہے قرآن کی۔ وہ صحابی تلاوت کر رہے تھے، رات کو آہستہ پڑھتے، پھر اونچا پڑھنے کا دل کرتا، پھر آہستہ پڑھتے۔ رات کا وقت ہے، چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، اور گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا ہے، چار پائی پر بچہ سویا ہوا ہے۔ کہیں اونچا پڑھوں گا تو گھوڑا بھدکے گا اونچا پڑھنے کی وجہ سے، اور بچے کو تکلیف ہوگی۔ اونچا پڑھنے کا دل کرتا ہے، پھر آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر اونچا پڑھنے کا دل کرتے ہیں، پھر آہستہ پڑھتے ہیں۔ ساری رات قرآن پڑھتے رہے صحابی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اس صحابی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ زمین سے آسمان کی طرف نور کی لہٹیں ہیں، نور کی لہٹیں ہی لہٹیں ہیں۔ تو صحابہ کی خوبصورت عادت تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا، صحابہ کرام کو جو واقعہ پیش آتا وہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے۔ تو صحابی نے صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ، بھائی درود پڑھا کرو، جب حضور کا نام ہے تو کیا کرو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھو، پھر پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو نور دیکھا، نور جو آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے پیارے، یہ تو رات کو قرآن پڑھتا رہا، آسمان سے فرشتے اترے تیرا قرآن سننے کے لیے۔ جب تو نے قرآن کی تلاوت ختم کی، یہی فرشتے واپس جا رہے تھے، ہائے ہائے، یہی فرشتے واپس جا رہے تھے۔ او میرے صحابی، اگر تم اس طرح رات کو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے صبح تک، تو آج مدینہ کی بستی کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ بھائی قرآن پڑھنے پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، قرآن پڑھنے پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات اور بڑی زبردست بات، جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کا طالب علم، بھائی طالب علم بننے کے لیے چھوٹی عمر ہونا ضروری نہیں، بوڑھا بھی طالب علم بن سکتا ہے۔ جس عمر میں بھی ہے طالب علم بن جائے، طالب علم بن کے زندگی گزارے اور یہ سعادت حاصل کرے
جو بھی قرآن کا طالب، حدیث کا طالب، دین کا طالب، علم کا طالب، کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھوں گا، میں فقہ پڑھوں گا، طالب بن جاتا ہے دین کا، تو اللہ کے فرشتے اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی بڑا آتا ہے نا، بڑا صدر، وزیر، ایم این، ایم پی، چودھری، خان، ملک، سردار، تو لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، چونا بھی بکھیرتے ہیں راستے پہ، اور جو نا پھول بھی پہناتے ہیں، اور پھولوں کی پتیاں بھی اس کے اوپر نشاور کرتے ہیں۔ یہ سارا پروٹوکول تو اور میں دیتے ہیں، ہاں، لیکن قرآن پڑھنے والوں کو پروٹوکول اللہ کے نورانی فرشتے دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو پروٹوکول کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور دارمی، حدیث کی 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا، فقہ پڑھنے والا، پڑھانے والا، تفسیر کا علم پڑھنے والا، پڑھانے والا، دین کا طالب علم، عمر کی کوئی قید نہیں، چاہے وہ طالب علم بوڑھا بھی بن جائے، عمر کی کوئی قید نہیں، جو قرآن کا طالب بن جاتا ہے اس کے اعزاز و اکرام کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور وہ پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اب ایک بات کروں میں، دنیا داروں کی دنیا ایک طرف، سرداروں کی سرداری ایک طرف، صدروں کی صدارت ایک طرف، وزیروں کی وزارت ایک طرف، سونا ایک طرف، چاندی، جائیداد، ساری دنیا کی جائیدادیں ایک طرف رکھ دی جائیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن پڑھنے والے کی جوتی جو ہے اس سے زیادہ عظمت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتوں کے پر ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا، کبھی بھی دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کبھی بھی دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ غصے میں ہوتے ہیں، اللہ جلال میں ہوتے ہیں، اللہ غضب میں ہوتے ہیں، اللہ کی نظر جب قرآن پڑھنے والوں کی طرف جاتی ہے تو اللہ کا غصہ نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کبھی بھی کسی کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی، اللہ قرآن پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیا کو نہیں دیکھتے۔ اب کوئی صدر ہے اپنا، کوئی ذمہ دار ہے، کسی کی 10 مربع، 50 مربع، 100 مربع، وہ نہ دانہ لے کے جا سکتا ہے نہ اور کچھ لے کے جا سکتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والا 30 پارے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو آج سے آپ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم کم از کم قرآن کی 2 آیات 3 آیات روزانہ یاد کریں گے۔ یاد ہو سکتی ہیں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ قرآن آسان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی یاری لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔